صحیح بخاری شریف میں ایک واقعہ ہے جس میں معروف واقعہ ہے، کئی بار آپ سن چکے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمی سفر پر نکلے، راستے میں بارش شروع ہو گئی، ایک پہاڑ میں ایک غار تھی، ان تینوں نے اس پہاڑ میں غار میں پناہ لی کہ جیسے ہی بارش رکے گی ہم اپنا سفر شروع کریں۔ اس دوران ایک پتھر لڑکتا ہوا آیا اور اس نے غار کا منہ بند کر دیا۔ تینوں آدمیوں نے کافی کوشش کی، زور لگایا، لیکن وہ پتھر کو وہاں سے ہٹا نہ سکے۔ پریشان ہو گئے کہ اب تو یہ غار ہماری قبر بن گئی۔ لیکن پھر حدیث میں آتا ہے، وہ کہنے لگے اذکروا احسن اعمالکم وادعوا بها، اگر اس مشکل سے نکلنا چاہتے ہو تو اپنے نیک اعمال کو یاد کرو جو اللہ کی رضا کے لیے کیے ہیں، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کیے ہیں۔ اپنے نیک اعمال یاد کرو، ان نیک اعمال کے وسیلے سے اللہ سے دعا کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں اس مشکل اور پریشانی سے نجات دے۔ ان تینوں میں سے ایک آدمی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے اور اپنا ایک نیک عمل اللہ کے حضور پیش کرتا ہے کہ یا اللہ تو جانتا ہے کہ میں ماں باپ کی بڑی خدمت کرتا ہوں، میں جب بھی گھر میں کوئی چیز لاتا ہوں سب سے پہلے ماں باپ کو پیش کرتا ہوں، میں بکریاں چلاتا ہوں، بکریاں چرا کے جب واپس آتا ہوں ان کا دودھ دھوتا ہوں اور سب سے پہلے ماں باپ کو پیش کرتا ہوں، وہ پی لیتے ہیں تو پھر میں اپنے بیوی بچوں کو، اپنے غلاموں لمڈیوں کو پلاتا ہوں اور خود پیتا۔ اے اللہ تو جانتا ہے ایک مرتبہ میں دور نکل گیا، بکریاں چراتے چراتے جب واپس آیا تو کافی رات ہو چکی تھی، میں نے بکریوں کا دودھ نکالا اور میں پیالہ بھر کے اپنے ماں باپ کے پاس گیا تو وہ سو چکے تھے، میں نے ان کو اٹھانا مناسب نہیں سمجھا، میں ساری رات دودھ کا پیالہ لیے ان کے سرانے کھڑا رہا، میں نے ان کی نیند خراب نہیں کی اور نہ میں نے خود دودھ پیا، نہ میں نے اپنے گھر والوں کو دودھ پلایا کہ میرے ماں باپ دودھ پیئیں گے تو پھر باقی لوگ پیئیں گے۔ وہ صبح اٹھے، میں نے سب سے پہلے انہیں دودھ پیش کیا، انہوں نے دودھ پیا، پھر جو باقی بچا میں نے پیا، اپنے بچوں کو پلایا۔ یا اللہ میں نے یہ عمل خالصتاً تیری رضا کے لیے کیا تھا، یا اللہ تو جانتا ہے، اے اللہ ہمیں اس پریشانی سے، مشکل سے نجات عطا فرما۔ پتھر تھوڑا سا پیچھے ہٹ گیا، یعنی وہ عمل اللہ نے قبول فرمایا اور اس عمل کے وسیلے سے اللہ نے دعا قبول کر کے پتھر کو پیچھے ہٹا دیا، مگر ابھی بھی وہ باہر نہیں نکل سکتا۔ اب دوسرا آدمی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا، کہتا ہے یا اللہ تو جانتا ہے کہ میں اپنے چچا کی بیٹی پر بری نظر رکھتا تھا، میں اس سے بدکاری کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ میری خواہش پوری نہیں کرتی تھی۔ ایک دن وہ پریشانی کی حالت میں، قحط سالی تھی، غربت سے تنگ آ کر وہ میرے پاس آئی اور اس نے کہا مجھے کچھ پیسے چاہیے، 120 دینار۔ میں نے کہا میں تمہیں 120 دینار دے دیتا ہوں مگر میری خواہش پوری کرو۔ وہ مجبور تھی، پریشان تھی، وہ تیار ہو گئی۔ میں نے 120 دینار اسے دیے، اور یاد رکھیں دینار سونے کا سکہ ہوتا تھا، اسے دینار کہتے تھے۔ 120 دینار کا مطلب ہے لاکھوں روپیہ، لاکھوں روپیہ۔ وہ کہتا ہے جب میں اس کے قریب گیا تو کہنے لگی اتق اللہ، اللہ سے ڈر، اللہ سے۔ آج غربت کی وجہ سے، آج غربت نے مجھے یہ عمل کرنے پر مجبور کر دیا، ورنہ میں یہ عمل نہ کرتی۔ وہ کہتا ہے کہ اس نے جب اتق اللہ کہا، اللہ سے ڈر جا، تو یا اللہ تیرا ڈر میرے اندر موجود آ گیا میرے اندر، اور میں تجھ سے ڈر گیا۔ میں نے 120 دینار بھی اسے دے دیے، اس سے بدکاری نہیں کی، اسے چھوڑ دیا۔ یا اللہ میں نے یہ عمل خالصتاً تیری رضا کے لیے کیا تھا، اگر تجھے عمل یہ پسند ہے تو میرے اس عمل کے وسیلے سے ہمیں اس مشکل اور پریشانی سے نجات عطا فرما۔ اللہ نے پتھر اور پیچھے کر دیا مگر ابھی بھی وہ نکل نہیں سکتا۔ یہاں یہ بات سمجھ، ہمارے محلے کے اندر، ہمارے رشتہ داروں میں
اگر کوئی بیوہ عورت ہوئی، اس کا کمانے والا کوئی نہ ہوا اور ہم نے اس کی کفالت نہ کی، تو یاد رکھیں کل قیامت والے دن اسے مجبور ہو کر یہ کام کرنا پڑا، تو کل قیامت والا دن وہ ہمارا گریبان پکڑے گی، یا اللہ یہ میرا رشتہ دار تھا، یہ میرا محلے دار تھا، میں بیوہ تھی، چھوٹے چھوٹے یتیم بچے تھے میرے پاس، انہوں نے میری کفالت نہیں کی، میری مدد نہیں کی، میرے ساتھ تعاون نہیں کیا۔ میرے بھائیوں، اپنے رشتہ داروں میں دیکھا کریں کون غریب ہے، کون بیوہ ہے، کون ضرورت مند ہے۔ اپنے محلے داروں میں دیکھا کریں کون بیوہ ہے، کون یتیم ہے، کون مسکین ہے، اس کی مدد کریں۔ اگر وہ کوئی کسی جرم کا ارتکاب کرے گا یا کرتی ہے تو اس میں آپ بھی برابر کے مجرم ہوں گے۔ آپ نے ہوتے ہوئے اس کی مدد ہی نہیں کی، آپ نے اس کی کفالت ہی نہیں کی۔ وہ ایک تھے، کیا نام میرے ذہن میں نام نہیں آ رہا، چٹان وہ اخبار نکالتے تھے، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے اس بازار میں۔ اس کتاب، وہ جو محلہ ہے نا، وہ جو اس وہاں جو عورتیں یہ کام کرتی ہیں، دھندا کرتی ہیں، ان عورتوں کے بارے میں سروے کیا انہوں نے، اور انہوں نے اس کتاب میں لکھا ہے کہ 90% سے زائد وہاں جو عورتیں بیٹھی ہیں یہ دھندا کر رہی ہیں، وہ مجبور ہو کر یہ کر رہی ہیں۔ گھر میں کمانے والا کوئی نہیں تھا، باپ نشئی، بھائی نشئی، اب وہ مجبوراً کام پر جاتی ہے، اور وہاں پر بھی درندے اس کی طرف بری نظروں سے دیکھتے ہیں، اور وہ اپنی عزت نہ بچا سکی، اس نے کہا بہتر ہے یہی پھر کر لے۔ اسلامیہ یونیورسٹی کا واقعہ آپ نے سن لیا ہے نا سوشل میڈیا پر، وہاں بچیاں پڑھنے جا رہی ہیں اور وہاں کے پروفیسر انہوں نے بچیوں کی ویڈیوز، فحش ویڈیوز بنا کر انہیں بلیک میل کرتے رہے۔ اندازہ کریں یہ ہماری یونیورسٹیوں میں ہو رہا ہے۔ ایک پروفیسر کے پاس اتنے اختیارات، وہ ان کو لالچ دے کر کہ میں تمہیں جو ہے نا وہ پاس کر دوں گا، تمہارے اتنے زیادہ نمبر لگا دوں گا، میرے ساتھ یہ عمل کرو۔ 5500 ویڈیوز پکڑی گئی ہیں، 5500۔ یہ ہے مخلوط تعلیم کا نتیجہ۔ اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔ اور یہ ہم اسلامی ریاست ہیں، امریکہ کے اندر اب یہ انہوں نے شروع کر دیا ہے کہ لڑکیوں کو الگ سے تعلیم دو، لڑکوں کو الگ سے تعلیم دو۔ جب وہ مخلوط تعلیم دے رہے تھے، کچھ ابھی بھی ہیں کچھ علاقے، لیکن انہوں نے اس پر کام شروع کر دیا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے، بچیاں جو ہیں، بچیاں وہ حاملہ ہو رہی تھیں، 8 9 10 سال کی بچیاں، انہوں نے پھر اس مخلوط تعلیم کو جو ہے نا وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ بچیوں کو الگ پڑھاؤ، بچوں کو الگ۔ لیکن ہمارے یہاں اگر کوئی بیچارہ، کوئی کالم نگار اس پر آواز بھی اٹھاتا ہے تو پورا میڈیا اس کے پیچھے پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔ بہرحال تو میرے بھائیوں، خیال رکھا کریں، اپنے محلے کے اندر کوئی غریب بیوہ ہے، کوئی یتیم ہے تو ان کی کفالت کرو، ان کی سرپرستی کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، بیوہ اور مسکین کے لیے دوڑ دھوپ کرنے والا کل مجاہد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے، یا اس آدمی کی طرح ہے جو ساری رات نماز ادا کرتا ہے، یا اس روزے دار کی طرح ہے جو ہر روز روزہ رکھتا ہے۔ اللہ نے پتھر پیچھے کر دیا لیکن ابھی بھی نکل نہیں سکتے۔ تیسرا آدمی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، یا اللہ تو جانتا ہے، میرے پاس ایک مزدور کام کرتا تھا، اس نے مزدوری کی، جب شام کو میں نے اسے مزدوری دی، اس نے کہا یہ تھوڑے ہیں، میں نے اسے دینے چاہے، اس نے کہا نہیں اور دو، میں نے کہا نہیں میں اس سے زیادہ نہیں دے سکتا۔ وہ ناراض ہو کر بغیر مزدوری لیے ناراض ہو کر وہاں سے چلا گیا۔ میں نے کچھ دن انتظار کیا، وہ نہیں آیا، تو میرے پاس جو اس کی مزدوری پڑی تھی میں نے اس کو کاروبار میں لگا دیا، میں نے اس کا کاروبار کرنا شروع کر دیا، اور یا اللہ تو نے اس مال میں اتنی برکت ڈال دی، اتنی برکت ڈال دی کہ اس تھوڑی سی مزدوری سے کئی گائے اور جو ہے نا اونٹ اور بکریوں کے ریوڑ بھائی کئی سالوں کے بعد
कई सालों के बाद वो मजदूर फटे पुराने कपड़ों के साथ खस्ता हालत में मेरे पास आया, कहने लगा इतना अरसा पहले मैंने तुम्हारे पास मजदूरी की थी और मैं मजदूरी लिए बगैर चला गया था, और जितनी भी है ना उतने दे दो, बड़े हालात तंग है, तंग दस्ती की हालत में तुम्हारे पास मजबूर होकर आया हूँ, मेरी वो मजदूरी दे दो। तो मैंने उसे देखा, मैंने उसे पहचान लिया, मैंने कहा ये जितनी भी गायें हैं, ये बकरियां हैं, ये ऊंट, ये सारे के सारे तेरे हैं। वो कहने लगा उस दिन तो थोड़ी से ज्यादा नहीं दे रहा था, तू मेरे साथ मजाक कर रहा है। वो कहने लगा नहीं नहीं मजाक नहीं कर रहा, मैंने तेरी उस मजदूरी के पैसों से कारोबार किया, अल्लाह ने इतनी बरकत उसमें कर दी कि ये सब उस मजदूरी के पैसों की वजह से ये सब कुछ है, ये तेरा है। मैंने उसके माल में खयानत नहीं की, जितने भी गायें थी, जितने भी ऊंट थे, जितनी भी बकरियां थी, वो सारे के सारे उसके हवाले कर, तेरी रजा के। ईमानदारी। और हम कितने ईमानदार हैं? बदयांती हमारे अंदर कूट कूट कर भरी हुई है। पाकिस्तान ईमानदारी में दुनिया में 162वें नंबर पर है। हर इदारे के अंदर बदयांती, खयानत। नमाजें भी पढ़ते जाते, उम्रें भी सबसे ज्यादा हम करने जाते हैं, हज भी करने जाते हैं, नमाजें भी पढ़ते हैं, सदका और खैरात करने वाले 5 बड़े मुल्कों में एक पाकिस्तान है, मगर बदयांती में सबसे आगे, खयानत में सबसे आगे। अल्लाह के नबी का फरमान है ला ईमान लिमन ला अमानत लहू, जो अमानतदार नहीं है उसमें ईमान नहीं है। ला ईमाना, लाए नफी जिन्स है, उसके अंदर ईमान है ही नहीं। जो अमानतदार, आयतुल मुनाफिकी सलासुन, मुनाफिक की 3 निशानियां हैं। इज़ा हद्दसा कज़बा व इज़ा वअदा अखलफा व इज़ा तुमिना खाना। जब उसके पास, जब वो बात करता है तो झूठ बोलता है, जब वो वादा करता है तो खिलाफ वर्जी करता है, जब उसके पास अमानत रखी जाती है तो उसमें खयानत का इर्तिकाब करता है। मुनाफिक खाइन होता है, मुनाफिक बदयांती करता है। मोमिन ना झूठा हो सकता है ना खयानत करने वाला हो सकता है। उसने सारे का सारा माल उसे दे दिया, या अल्लाह मैंने ये अमल तेरी रजा के लिए किया था, तुझे खुश करने के लिए किया था, या अल्लाह अगर तुझे ये अमल पसंद है और वाकईतन मैंने तेरी रजा के लिए किया है तो मुझे और हम सब को इस परेशानी से निजात अता फरमा। अल्लाह ने पत्थर पीछे हटा दिया, वो तीनों वहां से आसानी के साथ बाहर निकल। यहां ये देखें, बुखारी शरीफ पढ़े, अब वो तीनों आदमी उस गार के अंदर फंसे हुए हैं। उन्होंने ये नहीं कहा या अल्लाह आदम के वसीले से, ऐ अल्लाह नूह के वसीले से, ऐ अल्लाह इब्राहीम के वसीले से हमें इस मुश्किल से निजात अता फरमा। नहीं, पढ़े बुखारी, उन्होंने अपने अमाल का, नेक अमाल का, जो खालिसतन उन्होंने अल्लाह की रजा के लिए किए थे, उन नेक अमाल को अल्लाह के हुजूर पेश किया और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनकी दुआ कबूल करके उनको उस मुश्किल और परेशानी से निजात अता फरमा दी। आज हमें थोड़ी सी मुश्किल आए तो हम गैरुल्लाह को पुकारना शुरू कर देते हैं। मेरे भाइयों, ये शिरक है। अल्लाह के अलावा किसी और को पुकारना ये शिरक है, मुश्किल है, परेशानी है। अल्लाह के नामों के वास्ते उससे दुआ करें, अपने नेक अमाल अल्लाह के हुजूर पेश करें।